السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنت رسول اینڈ سائنس۔ کربلا کا واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم خواہ رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہو گیا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفے والوں کی سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینے سے کوفے جانے کا فیصلہ کیا، کوفے کی طرف روانہ۔ چنانچہ رجب سن 60 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں کی اس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی اور کہا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام کربلا حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری جسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا، کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفے کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ کوفے کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور
وہ کوفے کی گلیوں سے بالکل ناواقف۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے وہ امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفے کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفے والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم اتنا ہی بتائیں گے، اور آگے کی کہانی، آگے کا واقعہ جیسے غازی عباس، حضرت عباس علمدار کی شہادت، پانی کی بندش، اور بھی بہت ساری باتیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ایسی اور بھی کئی ساری باتیں ہم آگے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بنتے رہیں اور ہماری پوری